بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 45۔ عمرو بن جموح کی دعا۔ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو سلمہ سے تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے خاص لوگوں میں سے تھے۔ ان کے ایک پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، اس لیے لنگڑا کر چلتے تھے۔ ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے۔ اس گھرانے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ سارا گھرانہ ہی مسلمان ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف روانہ ہونے لگے تو عمرو بن جموح بھی میدان جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کو روکا اور کہنے لگے، ابا جان، آپ پاؤں سے معذور ہیں، آپ پر جہاد فرض نہیں ہے، اس لیے آپ نہ جائیں۔ عمرو رک گئے اور بدر میں شرکت نہ کر سکے، مگر انہیں بدر میں شریک نہ ہونے کا افسوس بہت تھا۔ 1 سال کے بعد غزوہ احد کا موقع آیا تو اپنے بیٹوں سے کہنے لگے، میرے بیٹو، تم نے مجھے بدر میں جانے سے روکا تھا، اب احد میں جانے سے مجھے روکنے کی کوشش نہ کرنا۔ بیٹوں نے کہا، ابا جان، آپ تو شرعی طور پر جنگ سے معذور ہیں۔ محترم حضرات، شہادت کا یہ خواہش مند بوڑھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لنگڑاتا ہوا شکایت لے کر پہنچ گیا۔ کہنے لگا، اللہ کے رسول، میری اولاد مجھے اس خیر سے روک رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ احد میں نہ جاؤں۔ پھر ان کے دل کی تمنا زبان پر آ گئی۔ کہنے لگے، واللہ انی لارجو ان استشہد فاطأ بعرجتی هذه فی الجنہ۔ اللہ کی قسم، میری دلی خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو کر اسی طرح لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں وہی بات فرمائی جو ان کی اولاد ان سے کہہ رہی تھی۔ اما انت فقد وضع اللہ عنک الجہاد، آپ معذور ہیں، اللہ نے آپ کو جنگ سے رخصت عطا کی ہے۔ بوڑھے عمرو پر جہاد فرض نہیں تھا، مگر ان کا ذوق اور شوق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا، وَلَا عَلَيْكُمْ أَن تَدْعُوهُ لَعَلَّ اللَّهَ أَن يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةَ۔ آپ لوگ اگر انہیں احد میں جانے کے لیے بلا لیں تو کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ مقام شہادت پر فائز کر دے۔ عمرو بن جموح نے اپنی تلوار لی اور احد کے میدان کی طرف نکلنے لگے۔ گھر بار اور گھر والوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگے، اے اللہ، مجھے شہادت نصیب فرما اور مجھے میرے خاندان میں واپس نہ لانا۔ محترم حضرات، پھر یہ بوڑھا عمرو میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور جنگ کے ختم پر شہادت پا لیتا ہے۔ ان کی تمنا پوری اور دعا قبول ہو گئی۔ ان کی اہلیہ ہند بنت عمرو میدان احد میں جا پہنچتی ہے۔ ان کے بھائی عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح میں گہری دوستی تھی، وہ بھی احد میں شہید ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذات الہی کی قسم، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر اللہ کو قسم ڈال دیں تو وہ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ ان میں سے ایک عمرو بن جموح بھی ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ جنت میں لنگڑاتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں۔